بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 42 نمبر سبق ہے، جس میں ہم 8واں باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الباب الثامن فی الایجاز والاطناب والمساوات۔ آج کی سبق میں ہم مساوات، ایجاز اور اطناب کی وضاحت کریں گے، اور آخر میں ایجاز اور اطناب جو ہے ان کے اسباب کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل ما یجول فی الصدر من المعانی، کہ معانی میں سے جو بھی دل میں گردش کرتے ہیں، جو بھی معانی دل میں آتے ہیں، یمکن ان یعبر عنہ بثلاث طرق، تو ان سے 3 طریقوں سے تعبیر ممکن ہے، کہ جو بھی معانی دل میں آتے ہیں، دل میں گردش کرتے ہیں، 3 طریقوں سے ان سے تعبیر کرنا ممکن ہے، اور وہ 3 طریقے ہیں مساوات، ایجاز اور اطناب۔ پہلا طریقہ جو ہے المساوات، وہی تأدیۃ المعنی المراد، وہی تأدیۃ المعنی المراد، مساوات جو ہے یہ معنی مرادی اور معنی مقصود جو ہے اس کو ادا کرنا ہے، بعبارت مساویۃ لہ، ایسی عبارت سے جو اس مقصد کے مساوی ہو۔ مساوات جو ہے یہ ہے کہ معنی مقصود کو ادا کیا جائے ایسی عبارت کے ساتھ جو اس مقصد کے مساوی ہو۔ یعنی اتنے ہی الفاظ ہوں جتنے معانی ہوں، اور اتنے ہی معانی ہوں جتنے الفاظ، یعنی نہ تو الفاظ معانی سے زیادہ ہو اور نہ معانی الفاظ سے زیادہ ہوں، تو اسے ہم مساوات کہیں گے۔ پھر فرماتے ہیں بِأَن تَكُونَ عَلَى الْحَدِّ، کہ اس طور پر کہ عبارت اس حد پر ہو، الَّذِي جَرَى بِهِ عُرْفُ أَوْسَاطِ النَّاسِ، کہ جس پر درمیانی طبقے کے لوگوں کا عرف جاری ہو۔ اب درمیانی درجے کے لوگوں کا عرف کا جاری ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ درمیانی درجے کے لوگ کون ہیں؟ اوساط الناس کون لوگ ہیں؟ تو فرماتے ہیں وَهُمُ الَّذِينَ، اور وہ ایسے لوگ ہیں لم يرتقوا الى درجة البلاغة، کہ نہ تو وہ درجے بلاغت تک پہنچ چکے ہوں، وَلَمْ يَنْحَطُّوا،
علی درجۃ الفہاہت، اور نہیں درجے فہاہت تک گر گئے ہو۔ فہاہت کہتے ہیں زبان کی بندش کو، زبان کی لغزش کو، نا قادر الکلامی کو، یعنی جو کلام پر بھی قادر نہ ہو۔ یعنی عبارت کا معنی مرادی کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبارت اس معیار کی ہو کہ اس معیار پر درمیانی قسم کے لوگ کلام کو پہچانتے ہوں، اور اس پر اوسط درجے کے لوگوں کے محاورہ کا عرف جاری ہو۔ اور اوسط درجے کے لوگوں سے مراد ہیں وہ لوگ جو نہ تو اتنے بلند ہو کہ انہیں بلیغ کہا جائے، اور نہ اتنے گرے ہوئے ہوں کہ وہ گویائی کے لحاظ سے عاجز اور جاہل ہوں۔ تو اوسط درجے کے لوگ جو ہیں وہ اس کلام کو پہچانتے ہوں کہ جتنے الفاظ ہوں اتنے ہی معنی ہوں، نہ الفاظ معانی سے زیادہ ہوں اور نہ معانی الفاظ سے زیادہ ہوں۔ جیسے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں غیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں غیب جوئی کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے اعراض کریں اور کنارہ کش ہو جائیے۔ اب اس آیت میں مساوات ہے کہ جو معنی مرادی ہے وہ الفاظ کے برابر ہے، اور الفاظ صرف اتنے ہیں جتنے کی معانی ہے۔ چنانچہ اگر اس میں کوئی لفظ بڑھا دیا جائے تو الفاظ زیادہ ہو جائیں گے، اور اگر کم کر دیا جائے تو معنی میں خلل واقع ہو جائے گا۔ اور یہ آیت اس معیار پر ہے کہ درمیانی قسم کے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، آیت کا مفہوم سمجھانے کے لیے مزید کلام کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو بھائی مساوات جو ہے اس میں جتنے الفاظ ہوتے ہیں اتنے ہی معانی ہوتے ہیں، نہ الفاظ معانی سے زیادہ ہوتے ہیں اور نہ ہی معانی الفاظ سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اوسط درجے کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو بھائی جو بھی معانی دل میں گردش کرتے ہیں ان سے تعبیر کرنے کے لیے جو 3 طریقے ہیں ان میں سے مساوات کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے ایجاز کا۔ والایجاز، اور ایجاز جو ہے وتأدیۃ المعنی بعبارۃ ناقصۃ عنہ، وہ معنی کو ادا کرنا ہے، معنی مرادی کو بعبارۃ ناقصۃ عنہ، اس سے کم عبارت کے ساتھ، مع وفائها بالعرض، یعنی اس عبارت کا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ یعنی ایجاز کہتے ہیں کہ معنی مقصود کو ایسی عبارت سے ادا کیا جائے جو عبارت اس معنی سے اگرچہ کم ہو لیکن عرض اس سے پوری ہو جاتی ہو،
یعنی الفاظ معنی مقصود سے کم ہو اور وہی مختصر عبارت معنی مقصود کو ادا کرنے کے لیے کافی ہو، اور مقصود اس مختصر عبارت سے مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ تو اسے کہیں گے ایجاز۔ نحو جیسے قفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی، اے میرے دونوں ساتھیوں ٹھہر جاؤ تاکہ ہم رو لیں، من ذکرى حبیب محبوب کی یاد میں، و منزلی اور محبوب کے منزل اور گھر کی یاد میں۔ اب یہاں پر اس مثال میں الفاظ جو ہیں وہ تو معنی مقصود سے کم ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ یہاں پر یا رفیقا یا ذکر نہیں ہے کہ اے میرے دو دوستو، خفا تم دونوں ٹھہر جاؤ، یعنی یہاں پر یا رفیقا یا ذکر نہیں ہے۔ اور کیوں ذکر نہیں ہے؟ کیونکہ آگے جو یہاں پر جو سیاہ استعمال ہوا ہے قفا، یہ تثنیہ کا سیاہ ہے، اور یہ سیاہ خود جو ہے یہ دو پر دلالت کر رہا ہے۔ پھر آگے جا کر ذکر حبیب، محبوب کی یاد میں۔ اب کس کا محبوب ہے؟ میں ذکر حبیبنا، ہمارے محبوب، یا ذکر حبیبی، میرے محبوب کی یاد میں۔ تو یہاں پر بھی الفاظ کم ہیں، اور اسی طرح آخر میں ومنزلی کے بعد جو ہے اصل میں تھا ومنزل حبیب، محبوب کی منزل اور گھر کی یاد میں۔ تو وہاں پر بھی جو ہے حبیب کو ذکر نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا حبیب جو ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے نا۔ خلاصہ کلام یہ کہ الفاظ کے اختصار کے باوجود یہاں پر معنی مقصود جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کو کہتے ہیں ایجاز، کہ جس میں الفاظ اگرچہ کم ہو معانی کے اعتبار سے، لیکن وہ کم الفاظ جو ہیں وہ بھی عرض کو پورا کرتا ہو اور عرض اس سے پوری ہو جاتی ہو۔ تو بھائی جب معنی مقصود کو ایسی عبارت سے ادا کیا جاتا ہے جو عبارت اس معنی سے اگرچہ کم ہو لیکن عرض اس سے پوری ہو جاتی ہو، یعنی الفاظ معنی مقصود سے کم ہو اور وہی مختصر عبارت معنی مقصود کو ادا کرنے کے لیے کافی ہو جائے، تو اس کو ہم ایجاز کہتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ تَفِ بِالْعَرَضِ، کہ جب وہ عبارت عرض کو پوری نہ کرے، سُمِّيَ اخلالاً، تو اس کو اخلال کہتے ہیں، یعنی عبارت اور الفاظ جو ہیں وہ معنی مقصود سے کم ہو، اور معنی مقصود جو ہے اس سے واضح نہ ہو، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے تکلف اور غور و فکر کی ضرورت ہو۔ یعنی جب یہ ناقص عبارت متکلم کی عرض پوری نہ کر رہی ہو تو اس کو اخلال کہتے ہیں۔ کقولہ، جیسے شاعر کا یہ قول، والعیش خیر فی ظلال النوق ممن عاش کدا، والعیش زندگی، خیر بہتر ہے، فی ظلال النوق
بے وقوفی کے سائے میں، ممن اس شخص کی زندگی سے، عاش قدہ جو مشقت کی زندگی گزارے۔ تو یہاں پر شعر مذکور میں الفاظ تو مختصر ہیں، مگر معنی مقصود مکمل طور پر الفاظ سے ظاہر نہیں ہو رہا، گویا کہ اس میں اصل مراد کو ادا کرنے کے لیے الفاظ کم ہیں، اور اصل مراد پر دلالت کرنے میں شعر محتاج ہے دوسرے الفاظ کا، کیونکہ شعر کے ظاہری معنی یہ ہے بیوقوفی کی حالت میں زندگی خواہ خوشحال ہو یا نہ ہو، اس مشقت کی زندگی سے بہتر ہے خواہ عقل مند ہو یا نہ ہو۔ اب اس میں غور و فکر کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ بیوقوفی کی زندگی خوشحالی والی زندگی سے بہتر تو ہے، مگر مطلقاً نہیں، بلکہ اس آدمی کی زندگی سے جو عقل مند ہونے کے باوجود مشقت اور تکلیفوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ چنانچہ آگے مصنفین حضرات جو ہیں اس کا مقصد اور مطلب اور وضاحت کے ساتھ اس کا معنی مقصودی بیان کر رہے ہیں۔ مراد ہو، شاعر کی مراد یہ ہے، ان العیش الرغدہ کہ بے شک آرام و سکون کی زندگی، فی ظلال الحمق یا فی ظلال الحمق، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ فی ظلال الحمق حماقت کے سائے میں، کہ بے شک حماقت کے سائے میں آرام و سکون کی زندگی، خیر یہ بہتر ہے، من العیش الشاق تکلیف دہ اور مشقت والی زندگی سے، فی ظلال العقل عقل کے سائے میں۔ تو یہاں پر الفاظ جو ہیں والعیش خیر فی ظلال النوک ممن عاش قدہ، الفاظ جو ہے وہ معنی مقصودی سے کم ہے، کہ یہاں پر مصرع میں ہے کہ والعیش خیر فی ظلال النوک، بے وقوفی کے سائے میں زندگی گزارنا مشقت والی زندگی سے بہتر ہے۔ اب مطلقاً تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حماقت کے سائے میں آرام و سکون کی زندگی وہ اس سے بدرجہ افضل ہے اور بہتر ہے، جو شخص عقل مند ہونے کے باوجود عقل سے کام نہیں لیتا اور مشقت اور تکلیفوں میں زندگی گزارتا ہے۔ تو بھائی اسے کہتے ہیں اخلال، یعنی جب عبارت جو ہے وہ معنی مقصودی سے کم ہو، اور معنی مقصودی کو سمجھنے کے لیے اور الفاظ کا سہارا لینا پڑے، تو پھر اسے ایجاز نہیں کہیں گے، بلکہ اسے کہتے ہیں اخلال۔ یہاں پر والعیش، عیش جو ہے یہ زندگی کو کہتے ہیں، باب ضرب یضرب سے عاش یعیش عیشن، عاش یعیش عیشن معنی زندگی گزارنا، عاش یعیش عیشن وعیشتا ومعاشا، باب ضرب یضرب سے ہے۔ خیر اصل میں اخیر ہوتا، اس میں تبدیل کا سیاہ ہے بمعنی زیادہ بہتر۔ النوک
بیوقوف کو کہتے ہیں۔ اور النوک، نوک جو ہے یہ مصدر ہے، نوک نوکن و نواکتن، باب سمع اسمع ہوتے ہیں نوک ینوکو نوکن و نوکن و نواکتن، بمعنی بیوقوف ہونا۔ قد یکد قدن، باب نصر ینصرو سے ہے، بمعنی محنت کرنا، مشقت کرنا۔ تو بھائی یہاں تک یہ دوسرا طریقہ ہوا معنی مرادی کو الفاظ کا جامع پہنانے کا فائدہ اور غرض کے ساتھ، جبکہ تیسرا طریقہ جو ہے والاتناب، وہ اتناب کا ہے، وہو تأدیۃ المعنی، اور وہ معنی مقصودی کو ادا کرنا ہے، بعبارت زائدۃ عنہ، اس معنی سے زائد عبارت کے ساتھ، مگر کیا؟ مع الفائدۃ، فائدہ کے ساتھ۔ والاتناب هو تأدیۃ المعنی بعبارت زائدۃ عنہ مع الفائدۃ، یعنی اتناب کہتے ہیں کہ کسی فائدہ کی عرض سے معنی مقصود کو اس سے زائد عبارت میں ادا کرنا۔ اتناب کہتے ہیں کہ معنی مقصود کو ایسی عبارت سے ادا کیا جائے جو اس معنی مقصود کی نسبت سے زائد ہو اور مفید بھی ہو، یعنی کسی فائدہ کی عرض سے معنی مقصود کو اس سے زائد عبارت میں ادا کرنا۔ نحو جیسے ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر پر بڑھاپا بڑک اٹھا ہے، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اے کبر، تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر کے بالوں کی سفیدی جو ہے وہ پھیل چکی ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا تھا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرے سر پر بڑھاپا بڑک اٹھا، یعنی میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اب اس آیت میں اتناب اس طرح سے ہے کہ وہن العظم سے، انی وہن العظم، اس سے معنی مقصود ادا ہو گیا، کیونکہ ہڈی جو ہے یہ بدن کا سب سے بڑا ستون ہے، اور جب وہ کمزور ہو چکی تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جسم کی قوت بالکل زائل ہو چکی ہے اور کمزوری اور ناتوانی لاحق ہو چکی ہے۔ تو پھر جب دوسرا جملہ واشتعل الرأس شیبا استعمال کیا گیا تو اس سے اس امر کی مزید تاکید ہو گئی، یعنی واشتعل الرأس شیبا جو زائد جملہ لایا گیا ہے وہ ایک فائدے کے لیے لایا گیا ہے، وہ فائدہ سے خالی نہیں ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ دوسرے جملے میں اس معنی کو بلیغ اور خوبصورت انداز میں ادا کیا ہے، اس لیے کہ اگر اس طلب ولد کے موقع پر جبکہ ظاہری اسباب مفقود ہیں، صرف کبر تو جیسے لفظ سے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کیا جاتا تو وہ قوت پیدا نہ ہوتی جو وہن العظموں سے اور اشتعالی شیب سے پیدا ہوئی۔ تو بھائی اسے کہتے ہیں اتناب، فائدہ سے بھی خالی نہیں ہے، عبارت تو زائد ہے معنی سے لیکن فائدہ سے
خالی نہیں ہے۔ تو بھائی اتنا آپ کہتے ہیں کہ معنی مقصودی کو زائد عبارت کے ساتھ ادا کیا جائے لیکن وہ فائدہ سے خالی نہ ہو۔ پھر اگر اس زیادت میں فائدہ نہ ہو تو وہ زیادت جو ہے یا تو متعین ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لہذا فرماتے ہیں فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي الزِّيَادَةِ فَائِدَةٌ سُمِّيَ تَطْوِيلًا، کہ جب زائد عبارت جو معنی مقصودی سے زائد عبارت لائی جائے اور اس زائد عبارت میں کوئی فائدہ نہ ہو تو اسے تطویل کہیں گے ان کانت الزیادۃ غیر متعینۃ، اگر زیادت جو ہے وہ غیر متعین ہو۔ وحشواً، اور اسے حشوہ کہیں گے ان تعینت، اگر وہ معین ہو، یعنی تطویل اور حشوہ کے درمیان جو فرق ہے وہ تعیین اور عدم تعیین کی وجہ سے ہے۔ یعنی جب عبارت جو ہے وہ معنی مقصودی سے زائد لایا جائے اور اس زائد عبارت میں کوئی فائدہ بھی نہ ہو، پھر دیکھیں گے کہ یہ زیادتی جو ہے یہ متعین ہے یا نہیں ہے۔ اگر متعین نہیں ہے تو یہ تطویل ہے، اور اگر متعین ہے تو یہ حشو ہے۔ پھر آگے ہر ایک کی مثال جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ فالتطویل، پس تطویل جو ہے نحو جیسے وَأَلْفَا قَوْلَهَا كِذْبًا وَمَيْنًا، وَأَلْفَا، اور میں نے پایا، قَوْلَهَا، اس کی بات کو، كِذْبًا وَمَيْنًا، جھوٹی اور دروغ آمیز۔ اب یہاں پر اس مثال میں محل استشہاد جو ہے وہ کذبًا ومینا ہے، جن میں سے ایک زائد ہے اور بغیر کسی فائدہ کے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو معنی معیناً سے ادا ہوا ہے بالکل یہی معنی کذباً سے بھی ادا ہو رہا ہے۔ پھر ان دونوں میں سے کون زائد ہے؟ دونوں کا معنی تو ایک ہے، دونوں جو ہے دروغ اور جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان میں سے کون زائد ہے یہ بھی متعین نہیں ہے۔ تو چونکہ زیادت متعین نہیں ہے تو اسے تطویل کہیں گے، یعنی معنی مقصود کو ادا کرنے کے لیے زائد عبارت لائی گئی ہے اور اس زائد عبارت میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور زیادتی جو ہے وہ بھی غیر متعین ہے، تو اسے تطویل کہا جاتا ہے۔ جبکہ اگر زیادتی متعین ہو تو اسے حشو کہیں گے، اور اس کی مثال والحشو، اور حشو جو ہے نحو جیسے وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ، وَأَعْلَمُ، اور میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، علم اليوم، آج کے خبر کا، والامس، اور کل کی خبر کا۔ پھر امس کے بعد قبلہ ذکر ہے، یعنی گزشتہ کل کی خبر کا، یعنی میں آج کا بھی علم رکھتا ہوں اور کل کا بھی جو آج سے پہلے گزر چکا۔ میں آج اور آج سے پہلے کل گزشتہ کی خبر جانتا ہوں۔ تو اب یہاں پر
محل استشہاد جو ہے مثال مذکور میں وہ قبلہو ہے، کیونکہ یہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا، کیونکہ ام سے جو ہے وہ کہتا ہی گزشتہ کل کو ہے، لہذا مزید عبارت قبلہو کی اس کو لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور پھر یہ قبلہو جو ہے یہ متعین طور پر یہ زائد ہے، یعنی یہ بات متعین ہے کہ ام سے اور قبلہو میں جو زائد لفظ ہے وہ قبلہو ہے۔ تو بھائی جب معنی مرادی کو ادا کرنے کے لیے زائد عبارت لایا جائے تو بھائی جب معنی مرادی کو ادا کرنے کے لیے زائد عبارت لائی جائے اور اس زائد عبارت میں کوئی فائدہ نہ ہو اور زیادتی بھی متعین ہو تو اسے کہیں گے حشو۔ یعنی تطویل اور حشو کے درمیان فرق یہ ہے کہ تطویل میں کوئی لفظ بغیر تعین کے زائد ہوتا ہے، جبکہ حشو میں تعین ہوتی ہے کہ فلاں لفظ زائد ہے۔ تو بھئی یہاں تک یہ اتناب تطویل اور حشو کی بحث ہوئی۔ پھر آگے اسباب کا ذکر ہے۔ وَمِن دَوَاعِ الْإِيجَازِ، ایجاز کے اسباب میں سے پہلا جو ہے تسہیل الحفظ، وہ ہے یاد کرنے میں آسانی پیدا کرنا، یعنی کلام کو مختصر اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ اسے یاد کرنے اور ضبط کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ جو بات مختصر ہوتی ہے اس کو یاد کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اسی طرح دوسرا سبب جو ہے وہ تقریب الفہم، یعنی سمجھنے میں قریب کر دینا، یعنی مختصر بات کو آدمی بہت جلد سمجھ جاتا ہے، اس لیے کلام میں ایجاز کرتے ہیں، کیونکہ طویل بات سے کبھی کبھار جو ہے اصل مقصد ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب جو ہے وضیق المقام، وہ موقع محل کا تنگ ہونا ہے، یعنی موقع یا محل کے تنگ ہونے کی وجہ سے بھی آدمی طویل گفتگو کرنے سے عاجز رہتا ہے، اس لیے وہ تھوڑے وقت میں مختصر بات پر اکتفا کر لیتا ہے۔ اسی طرح والاخفاء، چوتھا سبب جو ہے وہ اخفاء ہے، یعنی بات کو مخفی رکھنا، پوشیدہ رکھنا، یعنی کبھی اس لیے بات مختصر کی جاتی ہے کہ سارے لوگ اس سے واقف نہ ہو جائیں، بلکہ بات صرف انہیں محدود رہے جن کو وہ آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ اور پانچواں سبب جو ہے ایجاز کا وہ ہے وَدَفْعُ سَامَةِ الْمُحَادَثَةِ، یعنی گفتگو میں اکتاہٹ سے بچانا، یعنی کبھی کبھار طویل اور لمبی کلام کرنے سے اس وجہ سے بھی احتراز کیا جاتا ہے تاکہ سامعین جو ہیں اور مخاطبین جو ہیں وہ اکتاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ طویل بات سے انسان اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے اور نتیجتاً جو ہے وہ بات کو پوری دل جمعی سے نہیں سنتا۔ تو بھائی یہاں تک یہ ایجاز کے اسباب ہوئے۔ ایک ہے تسہیل الحفظ، یاد کرنے میں آسانی پیدا کرنا، دوسرا سبب ہے تقریب الفہم، سمجھنے میں قریب کر دینا، تیسرا سبب ہے ضیق المقام،
موقع اور محل کا تنگ ہونا، چوتھا سبب ہے اخفا یعنی بات کو مخفی رکھنا، اور پانچواں سبب ہے دفع سامت المحادثتی گفتگو میں اکتاہٹ سے بچانا۔ پھر آگے اتناب کے اسباب ذکر ہے، ومن دواعی الاتناب، اور اتناب کے اسباب میں سے پہلا جو ہے تثبیت المعنی، یعنی معنی کو ثابت کرنا، راسخ کرنا، معنی کو دل میں جما لینا۔ یعنی طویل کلام اس لیے کرتے ہیں تاکہ مخاطب کے دل میں معنی مکمل طور پر ثابت اور راسخ ہو جائے اور بات پوری طرح جاگزی ہو جائے۔ اسی طرح دوسرا مقصد اور سبب جو ہے وہ ہے وتوضیح المراد، یعنی مقصد کو واضح کرنا۔ یعنی کلام کو اس لیے طویل کیا جاتا ہے تاکہ مقصد پوری طرح سے واضح ہو جائے، اس لیے کہ مختصر کلام کرنے سے بسا اوقات جو ہے مقصد واضح نہیں ہو پاتا اور بات پیچیدہ ہی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح تیسرا مقصد اتناب کا وہ ہے والتوکید، یعنی تاکید۔ بات کو مؤکد اور مستحکم کرنے کے لیے کبھی کبھی طویل کلام کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور چوتھا مقصد جو ہے اتناب سے وہ ہے وَدَفْعُ الْإِبْهَامِ، اور ابہام کو دفع کرنا، کیونکہ کبھی کبھار جب کلام مختصر ہو تو اس سے بعض اوقات ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی جب کبھی کبھار کلام میں کسی نہ کسی طریقے سے ابہام رہ جاتا ہے تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے طویل کلام کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو بھائی یہاں تک ہم نے مساوات، ایجاز اور اتناب کے بارے میں پڑھ لیا، جبکہ ایجاز کے ضمن میں ہم نے احلال کے بارے میں پڑھ لیا اور اتناب کے ضمن میں ہم نے تطویل اور حشو کے بارے میں بھی وضاحت کی۔ اسی طرح آخر میں ایجاز اور اتناب کے اسباب کے بارے میں بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔